وقت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے. کہیں فرمایا والفجر ولیال عشر، تو کہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، تو کہیں والضحی واللیل اذا سجی، تو کہیں والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. صدر محترم، حکم صاحبات، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ تقریری مسابقہ میں موضوع محدت انسانی زندگی میں وقت کی اہمیت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. محترم حضرات، وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا نعمتوں میں سے ایک گراں قدر نعمت اور انمول تحفہ ہے. بے شک انسان کے پاس سب سے نفیس ترین اور سب سے قیمتی چیز وقت ہی ہے. ہم اپنے عمل اور کوشش سے جو بھی حاصل کرنا چاہیں، اس کی کامیابی کا راز وقت کے درست استعمال ہی میں پوشیدہ ہے. یہ وقت افراد اور مجتمع دونوں کے لیے ایک حقیقی سرمایہ ہے. حضرات گرامی، ہر مذہب کے ماننے والوں نے وقت کی اہمیت پر زور دیا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں باقی مذاہب کے ماننے والوں سے زیادہ وقت کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی آخرت کی کھیتی ہے. ہم اس میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے. اگر ہم اس زندگی میں اپنی وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے بھلائی اور خیر کی بیج بونے میں صرف کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں فلاح و نجات کا پھل ملے گا. فرمانے والی تعالیٰ ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ ایام میں آگے بھیج چکے تھے. اس کے برعکس اگر اس زندگی میں وقت کی قدر نہ کیا جائے اور اسے غفلت، سستی اور کاہلی میں گزارتے ہوئے برائی اور شر کی نظر کر دیا جائے تو مایوسی و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا أَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا تَذَكَّرُ فِيهِ مَا تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم میں سے جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا؟ پس اب عذاب کا مزہ چکھو اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. محترم سامعین، یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کے باعث اسلام نے وقت کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اسے ضائع کرنے کے ہر پہلو کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. وقت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے. کہیں فرمایا والفجر ولیال عشر، تو کہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، تو کہیں والضحی واللیل اذا سجی، تو کہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. مذکورہ پارا تمام آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فجر، صبح، چاش، رات، دن اور زمانے کی قسم کھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ ہمیشہ غیر معمولی شے کی قسم کھاتا ہے. لہذا ان آیات میں جو اس نے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ان کے ذریعے در حقیقت ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کے اوقات کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو. اس کے ایک ایک لمحہ کا تم سے حساب لیا جائے گا. احادیث مبارکہ میں بھی وقت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. رواہ البخاری. یعنی دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. یعنی پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجی سے پہلے توانگری کو، اور فراغت سے پہلے مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو. محترم سامعین نظام، مذکورہ باتوں سے وقت کی اہمیت کا اندازہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو گئی. اب ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر کرے، اسے ضائع نہ کرے، کیونکہ اسے ضائع کرنے والا خود ضائع و برباد ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مقولہ ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک.
کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔